بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج ہم موجود ہیں ایک ایسی بہادر خاتون کے ساتھ جو محکمہ پولیس میں اپنا کردار بخوبی سر انجام دے رہی ہیں. ایک ایسی خاتون جو محکمہ پولیس میں ایز سی ایس ایس کر کے اور ایز اے ایس ایس پی پہلی خاتون ہے جو محکمہ پولیس میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں. آج ان سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی لائف جرنی کیسی ہے اور انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو کیسا پایا. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اپنے قیمتی ٹائم میں سے نکال کے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ جیسا کہ آج سے کچھ عرصہ پیچھے ہم چلے جاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میل حضرات محکمہ پولیس میں بہت زیادہ تھے. میل ڈومینیٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے یہ. خواتین کا رجحان بہت کم تھا اس میں, لیکن آپ اور آپ جیسی مزید جو بہادر خواتین ہیں وہ محکمہ پولیس میں آئی ہیں اور آنے والی جو خواتین ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کو کیسا پایا اور آپ کی لائف جرنی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اچھا, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پہلے اتنا رجحان نہیں تھا پولیس ڈپارٹمنٹ میں فیمیل آفیسرس کے آنے کا. اٹ ہیز آلویز بین ٹرو فار ایوری ڈپارٹمنٹ. یس, پولیس ڈپارٹمنٹ میں فیمیل ریپرزنٹیشن بہت کم تھی. 35th کامن سے آنورڈز اس میں فیمیلس نے آنا جوائن کرنا شروع کیا ہے. میں نے جب سی ایس ایس کیا, آئی واز دا فرسٹ فیمیل آفیسر ہو جوائن پولیس سروس آن اوپن میرٹ اینڈ اٹ واز مائی فرسٹ چوائس. اور میں 34th تھی میری پوزیشن پاکستان میں, اور آئی ہیڈ اے ٹف ٹائم ان انٹرویو ایز ویل. سی ایس ایس کا انٹرویو کافی ٹف رہا اس لحاظ سے, بیکاز جب انہوں نے میری فرسٹ چوائس دیکھی کہ پولیس, تو اس پہ کافی ریگریس انہوں نے میرے سے انٹرویو کیا, اور وہ تقریباً آلموسٹ 45 منٹس کا انٹرویو تھا, ون آف دا لانگیسٹ انٹرویوز. سو میرے خیال سے وہ پینل کے لیے بھی ایک انٹرسٹنگ بھی تھا, اینڈ دے ور سرپرائزڈ ایز ویل کہ آپ نے فرسٹ چوائس کیوں رکھی. بٹ یو نو, میری فرسٹ چوائس یہ اس لیے تھی, یا میں نے یہ کیوں جوائن کیا ڈپارٹمنٹ, میری بیک گراؤنڈ میں تو اوبویسلی میں نے MBBS کیا ہوا تھا, اور ود دا گولڈ میڈل اینڈ ود دا ڈسٹنکشن. میرے سی ایس ایس کرنے اور پولیس سروس جوائن کرنے کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ میں میری ساری فیملی ممبرز جیسے پاکستان میں موجود نہیں ہیں, وہ بھی ڈاکٹرز ہیں, انہوں نے اپنا کریئر کسی اور کنٹری میں پرسو کیا. میرا بھی یہی پلان تھا, بٹ سم ہاؤ اٹ واز لائک, لگتا تو ڈائلاگ ہے لیکن اٹ از ناٹ اے ڈائلاگ, آئی ایم لیونگ ایگزامپل آف دیٹ. ملک کی محبت نے روک لیا یہاں پہ, اینڈ تو یہ پہلی چیز تھی جس نے مجھے موٹیویٹ کیا سی ایس ایس کرنے کے لیے, کہ یہاں رہتے ہوئے ایسی کون سی آپشن میں اڈاپٹ کروں جس میں میں سوسائٹی کے لیے کچھ زیادہ بگر لیول پہ, ایک بگر پلیٹ فارم پہ زیادہ ان کے لیے ریلیف دے سکوں یا ان کے لیے خدمت کر سکوں, ایک سادہ الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں. تو اٹ واز, مجھے یہ تھا کہ سی ایس ایس کروں. جب میں نے گھر پہ یہ ڈسکلوز کیا کہ دس از گونا بی مائی فرسٹ چوائس, سو امیڈیٹ فیملی ممبرز ور لائک آر یو شیور اباؤٹ دس. بٹ ایز ہماری فیملی میں یہی ہے کہ جو انسان کرنا چاہے, جس میں انسان کا پیشن ہو, اسی کو پرسو کرنا چاہیے. تو پھر فیصلہ تو میں کر چکی تھی. دین ایوری بڈی سپورٹڈ می ان اے سینس, بیکاز آبویسلی جب آپ کوئی نئی چیز کرتے ہیں تو اس میں ایک حیرانی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور مائی مدر واز کوائٹ حیران تھی وہ کہ یہ کیا چوائس کر لی, چلو اگر کوئی اور ڈپارٹمنٹ. بٹ الٹیمیٹلی جو آپ کی چوائس, آپ کا پیشن ہوتا ہے, وہ پھر پریویل کرتا ہے. سو دیٹس ہاؤ آئی جوائن پولیس سروس. سو اٹ ہیز بین کوائٹ چیلنجنگ ایز ویل. آئی وونٹ سے اٹس ایزی, بیکاز نتھنگ از ایزی ان لائف, آئی ووڈ سمپلی سے. بیکاز اگر کوئی یہ کہے کہ کچھ بھی کرنا زندگی میں آسان ہے, نہیں, یہ آسان نہیں ہوتا. وین ایور یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ ان لائف, اٹس آلویز ڈیفیکلٹ, اٹ از آلویز چیلنجنگ. وٹ کیپس یو گوئنگ, دس از موسٹ امپورٹنٹ. اینڈ دیر شوڈ بی سم تھنگ وچ شوڈ کیپ یو گوئنگ, اینڈ دیٹ از یور انر موٹیویشن. باہر سے آپ کو موٹیویشن کی بجائے آپ کو انٹرنلی موٹیویٹ ہونا پڑتا ہے. چیلنجز آتے ہیں, آپ اس کو فیس کرتے ہیں. I have faced many challenges. I would never say that it had been served on platter to me, because آپ کے لیے ایک چیلنجنگ اسائنمنٹ ہوتی ہے. جیسے آپ نے خود مینشن اسٹارٹ ہی یہاں سے لیا کہ میل ڈومینیٹڈ. اٹس جسٹ ناٹ دا میل ڈومینیٹڈ ڈپارٹمنٹ, اٹس دا میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی. آپ یہاں پہ آ کے میرا انٹرویو کر رہی ہیں, آپ پیچھے جائیں 15-20 سال پہلے, ہمیشہ ایک میل انٹرویور بیٹھا ہوتا تھا. سو دس از ہاؤ the evolution is going on. And this is an evolution that you are sitting here is also an example that females are, they are performing in every field of life. What I think, like, what is my main achievement?
that is how I could inspire people. That is the biggest achievement anybody can have in this world, because what you do, you try to inspire other people. मेरा एम भी यही था कि मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी जिसमें आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सके. Now when I see more female officers joining police service, that's a big solace. And how we are cultivating the ground for them is the basic essence of me joining police service of Pakistan. And I have met many people who have come to me that उनके जो fathers चाहते थे, they met me کہ میری بیٹی پوری سروس کیسے جوائن کر سکتی ہے, یہ بھی آپ کو دیکھ کے CSS کرنا چاہتی ہے. سو دس از وٹ آئی ہیو اچیوڈ ان مائی لائف. دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ. سو آئی وڈ ٹیل یو اے اسٹوری آف اے میل آفیسر ایز ویل. مجھے وہ ایک ہم لوگوں کا تھا آفیشیل ڈنر تھا. سو میل ASP ہیں, وہ مجھے ملے آ کے, تو کہتے میڈم میں آپ کا نا آپ سے بڑا انسپائر ہوا. تو آئی واز لسننگ ٹو ہیم کہ اچھا. سو کہتے ہیں میری ہاؤ ہی اسٹارٹیڈ ہز اسٹوری واز لائک ویری انٹرسٹنگ ایکچولی. کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو میری مدر ساتھ بیٹھی تھی, اینڈ آپ کا TV پہ کوئی پروگرام آیا تو میری مدر نے مجھے کہا کہ بیٹا ان جیسے بنو. اینڈ یو نو کہ وہ میری دماغ میں فکس ہو گئی وہ بات. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ میں نے CSS کر کے ASP بننا ہے. اچھا آنیسٹلی آئی واز سرپرائز مائی سیلف. سو آپ اگر ہم یہ بات کریں کہ ناٹ اونلی فیمیلس, میل آفیسرز آلسو گیٹ انسپائرڈ. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس میں میل اور فیمیل کی ڈسٹنکشن ختم ہونی چاہیے, اینڈ بوتھ کین ڈو اینی تھنگ وٹ ایور دے وانٹ ان لائف. سو دس از مور امپورٹنٹ. ایز اے میل اگر آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ ایک پورے ڈپارٹمنٹ کو جو آپ لیڈ کر رہے ہیں, تو ایز اے فیمیل آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں, ایز اے SSP ابھی آپ جو اپنا کام کر رہی ہیں, تو اس میں بھی کافی ایشوز آتے ہیں کہ لوگ ایک وہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ یہ فیمیل ہے, سیٹ پہ بیٹھی ہے, تو اس سے کیا ہو جائے گا, یہ کیا کر لے گی. تو کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا یا کسی نے آپ کو اس طرح سے فیل کروایا ہو کہ یہ فیمیل ہیں یہاں پہ بیٹھی ہیں سیٹ پہ, تو ہم یہاں پہ جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا, کبھی آپ نے ایسا فیل کیا ہے؟ آپ اگر آپ لاہور میں رہتی ہیں اور اگر آپ یہاں کے لوگوں کو کی مینٹیلٹی کو دیکھیں اور سمجھیں, لوگوں کی طرف سے مجھے یہ ایشو ویسے کبھی نہیں آیا ہے. مائٹ بی لائک جب میں ASP کے طور پہ آئی تھی شاید لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو, بٹ مجھے آئی ہیو گاٹ اے ٹوٹلی ڈفرنٹ رسپانس فرام پیپل. دے ہیو سچ اے ٹرسٹ ان. ان کو صرف دیکھیں انسان کو کیا چاہیے, اس کو چاہیے اس کا کام ٹائملی ہو جائے, میرٹ پہ اس کو اس کا کام کر دیا جائے. اس سے زیادہ کسی کی خواہش نہیں ہوتی یہاں پہ. اگر وہ کام آپ کر رہے ہیں, سروس ڈلیوری ہو رہی ہے, تو کسی انسان کو یہ اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے کہ اس سیٹ پہ خاتون بیٹھی ہے یا ایک مرد بیٹھا ہے. دے سی یو ایز این آفیسر, اینڈ اف یو آر ڈوئنگ ویل دے وڈ اپریشیٹ یو. میں نے یہ چیز جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے لیے ایک ریوارڈ سسٹم ہے. یہ مجھے سب سے زیادہ خوشی, دن رات کام کر رہے ہیں. یہ عید گزری ہے, آپ کین یو امیجن دیٹ وی ور آلسو ورکنگ آن عید ایز ویل. چاند رات کو ہمارا ایک جوان شہید ہوا, ہم ادھر تھے. عید پہ ہم یہاں کام کر رہے تھے, ہمارے سارے IOs کام کر رہے تھے. دے آر آل موسٹلی میل آفیسرس. دے آر جسٹ لائک اے ٹیم. اف دے نو دیئر لیڈر از سٹنگ ہیئر, دیئر ٹیم لیڈر از سٹنگ ہیئر, دے وڈ ورک بیکاز دے نو اٹ کہ یہ بھی تو بیٹھی کام کر رہی ہیں. سو پیپل آر ناٹ ورڈ اینڈ پیپل آر ناٹ کنسرنڈ ہو از سٹنگ, اینڈ اس سیٹ پہ مرد ہے خاتون ہے, یہ ان کے ذہنوں میں قطعاً نہیں ہوتا ہے. مس جتنی ابھی تک آپ نے اپنا جو ہے ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا اس ڈپارٹمنٹ میں, کوئی ایسا کیس آپ نے دیکھا ہو جس میں پرسنلی آپ ہرٹ ہوئی ہوں, آپ نے اس کو ڈیل کیا ہو, اور کس طرح سے آپ نے اس کو ٹیکل کیا؟ دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. سم ٹائمز ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیس ایک کیس ہے, اور یو نو جیسے فائل ورک, اور ہم تفتیشی کو کہیں گے یہ پکڑو فائل اور جاؤ کرو. وی ایکچولی گیٹ انوالوڈ ان ٹو دس. ایک کیس جو بہت زیادہ میں کہوں گی کہ اٹ ہیڈ بین ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, دیٹ واز ایسڈ تھروئنگ کا کیس تھا. اس وقت PSL بھی چل رہا تھا, اینڈ آئی جسٹ ریسیوڈ اے کال کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے اس کے فیس پہ تیزاب پھینک دیا ہے, اور وہ لڑکا وہاں سے غائب ہو چکا ہے.
So first of all, तो I responded कि I went to hospital and I met that girl. It was so touching and it was so when she held my hand and said कि मुझे इंसाफ दिलाना है आपने. It was so emotional for me, you know. Maybe शायद यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई मेल ऑफिसर होता तो शायद वो इतना डीपली इस चीज़ को फील नहीं कर सकता था. The way I felt, she lost her eyes. एंड उसकी आंखें चली गई थी, वो बर्न यूनिट में थी. एंड देन आई प्रॉमिस्ड हर कि उसकी मदर थी वहाँ पे, एंड आई प्रॉमिस्ड हर कि मेरे बस में जो है वो मैं करूँगी. देन इन 2 days ऑफ रिगरस एक्सरसाइज, जैसे भी हमने वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल ऑल द रिसोर्सेज वी यूज्ड एंड वी गॉट दैट पर्सन. लाइक 3 teams वी सेंट, डिफरेंट ज़िलों में भेजी हमने, क्योंकि हमें उसके 3 रूट्स का पता चला था कि इन 3 पॉसिबल रूट्स पे वो जा सकता है. Within 72 hours we picked that person, we got him, and कोई वडेरे थे उनके जाके वहाँ छुप गया था. We dealt with him as well, and then आप वहाँ पे एक ऑफिसर की क्रेडिबिलिटी आती है. You know, I was the one who talked to that person कि मुझे ये बंदा चाहिए, and I mean it. मुझे किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़ा, मैं जाऊँगी. So फाइनली मेरी टीम वहाँ से उस बंदे को फिर ले आई. एंड देन मैंने उसकी केस फाइल खुद तैयार कराई थी, एक चीज़, बिकॉज जो कि उसकी रिक्वायरमेंट थी. और एसिड थ्रोइंग का केस ATC में ट्रायल होता है, एंटी टेररिज्म कोर्ट में. इट वाज द स्पीडिएस्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ ATC, एंड द जस्टिस हिमसेल्फ एक्नॉलेज्ड मी एज विद यू नो बाय नेम के. ये पहले उन्होंने पूछे SP, वो मैं SP थी उस वक्त, तो हु इज़ द SP हु गॉट इट प्रिपेयर. द आई यूज टोल्ड कि ये फलां SP उन्होंने खुद प्रिपेयर कराई है. तो उन्होंने पर्सनली एक्नॉलेज किया, मेरे सुपीरियर्स को भी एक्नॉलेज किया कि सो उसकी फिर 25 साल को 2 दफ़ा उसको सज़ा हुई, उसको दियत उसने दी. सो दैट वाज व्हाट आई कुड डू. एंड मैं फिर उसको दोबारा मिली उस लड़की से. आई स्टिल रिमेंबर हर नेम एज वेल. और फिर मैंने उसको ये बोला, देखो मैंने अपना वादा पूरा किया है. सो यू नो दैट्स हाउ वी become so much indulged into our cases, and that case is still so close to my heart. And then we उसके rehabilitation में भी हमने काम किया, और वो सारा still चल रहा है, and she is working now. उस टाइम पे yes we started a campaign as well. एसिड की बिकने पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा कैंपेन शुरू की थी कि शॉप्स पे एसिड नहीं बिकेगा, उसकी SOPs बनाई, और इवन एसिड बेचने वालों पे फिर हमने FIR शुरू कर दी. और सारा yes एक उस टाइम पे फिर जब एक ऑफिसर का इंटरेस्ट होता है तो वो एक चीज़ शुरू हो जाती है. अच्छा मिस, जैसे आपने बताया कि आपने MBBS किया, उसके बाद आपने CSS किया, तो एकदम से ऐसी कौन सी चीज़ थी आपके माइंड में, कौन सी ऐसी सोच ने आपको एकदम से MBBS से CSS की तरफ ले आए, और क्या सोच के आपने जो था CSS को चूज़ किया? But I think it came from my father's side, because उनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी वो वर्ल्ड बैंक में बाहर सर्व करने की, एंड ही डिक्लाइन दैट अपॉर्चुनिटी. उनका ये था कि अपना मुल्क है. सो दैट वाज द बेसिक, आई थिंक किसी भी बच्चे के अंदर एक चीज़ होती है ना कि माइंड में कुछ चीज़ स्टक कर जाती है. यू नो इट वाज स्टक इन माय माइंड, अपना मुल्क है. एंड आप वहाँ से जब स्टार्ट करते हैं, आपने MBBS किया, तब भी इसके पीछे स्पिरिट क्या थी, ओके आई वुड सर्व द कम्युनिटी. एंड ऑफ कोर्स फिर वो बाहर जाने या ना जाने के बीच की वो यू नो टू बी और नॉट टू बी वाला जो एक होता है, उसके अंदर व्हेन आई जस्ट थॉट कि अच्छा हाउ आई जस्ट वेड आउट कि मैं किस चीज़ में रह के ज़्यादा लोगों की हेल्प आउट कर सकती हूँ, सर्विस कर सकती हूँ उनको. सो दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई थॉट कि मैं CSS की तरफ आऊँ. सो यू कैन clearly see that it was a trend since the beginning. It was a trend since my childhood, that I saw that in my family. Most of them were like bureaucrat, armed forces में, police service में. So you see एक उनको भी यही करते देखा, then it was ये एक जज्बा दिल में जैसे पैदा हो जाता है कि आपने भी यही करना है. So that was my mindset. MBBS करके तो बड़ा एक सॉफ्ट इमेज आता है. एक एज अ डॉक्टर अगर हम देखते हैं तो एक सॉफ्ट पर्सनालिटी, आपको जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं,
جبکہ ڈپارٹمنٹ جو ہے پولیس کا، اور اس میں تو بالکل ایک اپوزٹ ہے. یہاں پہ آپ اگر کسی کو سافٹلی ڈیل کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی آپ کو اس طرح سے جو ہے فیڈ بیک مل سکتا ہے. تو آپ نے ان دونوں کے درمیان کا جو وہ سفر تھا وہ کیسے طے کیا؟ یہ سفر ابھی بھی جاری ہے. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ہیومن مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ نیگیٹو ہوتا ہے تو اٹ جسٹ پاپس اپ. اگر آپ نے اگر اسکیئنگ کبھی کی ہو تو اس کا ایک اصول ہوتا ہے، نیور لک ایٹ دا ہرڈلز، جسٹ فوکس آن دا وے. راستہ راستہ راستہ، آپ کو برین راستہ کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. اف یو فوکس آن دا ہرڈلز، کہ ہرڈل سے بچنا ہے، آپ بمپ کریں گے ہرڈل کے اندر. سو یو جسٹ نیڈ ٹو بی فوکسڈ what you want and how you want things get done. This is most important. مس لاسٹ کوشچن آپ سے ہے کہ ابھی ایز اے ایس ایس پی انویسٹیگیشن آپ جو ورک کر رہی ہیں، جب سے آپ آئی ہیں آپ کتنے % سمجھتی ہیں کہ آپ سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد کتنی چینجنگ آئی ہے اور کتنا کوئکلی کام ہوا ہے اس میں؟ اس میں دیکھیں یہ ہے کہ ایوری آفیسر ہو کمز آن دس سیٹ اور اینی ویئر، وہ اپنی کوشش پوری کرتا ہے. اگر میں اپنے آنے کے بعد جو میں نے کوشش کی ہے اس میں یہ ہے کہ ود ان دا پیریڈ آف 2.5 months ہم نے 2 لاکھ سے زیادہ کیسز سینڈ ٹو کورٹ کر دیے ہیں. اٹس اے ہیوج اچیومنٹ. اور انڈر انویسٹیگیشن کیسز میں ہم نے ابھی ہمارے پاس صرف 70,000 انڈر انویسٹیگیشن رہ گئے ہیں، اور یہ تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر تھے جب میں نے جوائن کیا. اور اس کے علاوہ ڈسپوزل ہوتا ہے، جو ایکیوزڈ ہوتے ہیں، جو ایٹ لارج ہوتے ہیں، جن کا کوئی فیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہوتی ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز 30,000 اور ابھی یہ صرف 10,000 کے قریب رہ گئے ہیں. پی اوز ہم نے بہت سارے پکڑے ہیں، گینگس پکڑے ہیں، ریکوری ہو رہی ہے. سو وی آر ٹرائنگ. میں اپنی ٹیم کے ساتھ، اٹس اے ٹیم ورک، اینڈ اوبویسلی ہمارے سینئرز بھی، وی آل آر ٹیم. سو وی آر ورکنگ ہارڈ کہ بہتر سے بہتر سے بہتر کام کریں. سو کوشش جاری ہے اور رہے گی انشاءاللہ. اچھا مس، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جب کسی بھی مقصد کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے وعدے خود کے ساتھ کرتا ہے، بیٹھنے والوں میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، دعوے کرتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ بڑے وعدے کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا بالکل وے آف تھنکنگ چینج، اس کا لائف اسٹائل چینج، تو مے بی وہ اپنا وہ مقصد جو لے کے آتا ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ آپ نے کیسا پایا خود کو؟ تھینک گاڈ، اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے آپ کو اینالائز کروں. آئی تھنک میں وہیں کھڑی ہوں جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ اٹ وڈ گو بیک ٹو مائی چائلڈہڈ. میرے چائلڈہڈ ایسا نہیں تھا کہ میں یہ آپ کا چائلڈہڈ گزر گیا اینڈ دین آپ جب وہ ہوتے ہیں یو گرو اپ اینڈ یو تھنک کہ اوکے آئی ہیو ٹو ریچ دس، وہ جو آپ نے جب آتی اس مقام پہ پہنچنا ہے. یہ اٹ ہیز نیور بن دا موٹو فار می. یس اٹ واز، یہ ایک سفر ہے، اٹس ناٹ اے ڈیسٹنی فار می. یہ ایک سفر ہے جو جاری رہے گا with the evolution of my thought process, of course, and I would try to grow into this rather than getting staled and getting into that rut کہ آپ نے جس نے بات کی کہ کوئی لائف اسٹائل چینج. nothing. I'm a very simple person and I'm the same as I was even in my childhood. جیسا کہ ابھی میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو پولیس کے بارے میں، ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، فیمیلز ہوں گی، میلز ہوں گے، جو بھی اپنا سفر سٹارٹ کر رہے ہیں، اپنا فیوچر سٹارٹ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک میسیج پلیز. ان کے لیے یہ میسیج ہے ینگ جنریشن انکلوڈنگ میلز اینڈ فیمیلز بوتھ، جسٹ اپنی نیت ٹھیک رکھیں. کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے یہ سوچ کے کہ ہم نے اپنی انڈیویجول کے لیے نہیں، اور لارجر پکچر سوچیں، انسانیت کے لیے کچھ سوچ کے چلیں، اپنی نیت اچھی رکھیں، اینڈ دین ڈیفینیٹلی آئی تھنک نتھنگ وڈ اسٹاپ یو. جسٹ ٹرائی ٹو فوکس آن یور اون ویژن اینڈ میک یور اون گولس اینڈ ٹرائی ٹو اچیو دیم اینڈ ٹرسٹ یور سیلف. اینڈ فرسٹ آف آل اینڈ لاسٹ آف آل اپنی نیت ٹھیک رکھیں اپنی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، اور اگر نیت ٹھیک رہے گی تو انشاءاللہ ایوری تھنگ وڈ کم بائی یو.